اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیشہ آپ کے فائدے کے لیے ایک بات کہتا ہوں کہ وظائف ہمیشہ ان لوگوں سے سیکھیں، علماء سے سیکھیں جو خود وظائف کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں وہ بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ تو الحمدللہ آج کا جو عمل میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میرے سینے میں قرآن ہے اس طرف، اور الحمدللہ اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ کئی سالوں سے میرا یہ معمول ہے، اور یہ ایسے اثرات ہیں اس عمل کے، یقین کیجئے کہ اللہ رب العزت نے اس عمل کی برکت سے، حدیث شریف اس نبوی عمل کی برکت سے اللہ رب العزت نے میری بہت سی پریشانیاں دور فرمائی۔ اور ایک عجیب بات آپ کو بتاتا چلوں، میں نے ایک جگہ دیکھا کہ صحابہ اکرام اس عمل کو ایک دوسرے کو ایسے کثرت سے سکھاتے، اور اس عمل کو ایسے ایک دوسرے کو سکھاتے جیسے قرآن ایک دوسرے کو سکھاتے تھے۔ یعنی جس طرح صحابہ اکرام قرآن ایک دوسرے کو سکھاتے تھے، اسی طرح اس عمل کی اتنی پابندی کرتے اور آپس میں ایک دوسرے کو سکھاتے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے اور نماز کا وقت نہیں، تو دیکھا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف فرما ہے اور انتہائی پریشان ہے، مفہوم ایسے ہے حدیث کا۔ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو امامہ وقت تو نماز کا نہیں اور تم پریشان بھی لگ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، غم نے اور قرض نے مجھے پریشان کر دیا ہے، میری پریشانیوں میں اضافہ کر دیا ہے، یا رسول اللہ میری راتوں کو نیند جو ہے وہ اجڑ گئی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، اگر کوئی شخص آپ کو کہے کہ کل میں نے قرض لینے آنا ہے اور آپ کے پاس کوئی راستہ نہ ہو، کوئی رقم نہ ہو اس قرض کے دینے کی، تو غم اسی کہتے ہیں۔ آپ کو اپنے خوبصورت بیڈ روم میں اور بستر میں بھی نیند نہیں آئے گی۔ تو ابو امامہ نے وہی نقشہ کھینچا آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ یا رسول اللہ، غم نے اور قرض نے میری نیند اجاڑ دی ہے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو امامہ کیا تمہیں میں نے وہ دعا نہیں سکھلائی؟ ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو امامہ اس دعا کو تم پڑھو، اللہ رب العزت تمہارے غم بھی دور کر دیں گے، تمہارا قرض بھی ختم فرما دیں۔ اور یاد رکھیں اس دعا کی خصوصیت ہے کہ ایک تو اللہ آپ کو ٹینشن سے نجات دیں گے، اور وہ دوسرا غموں سے آپ کو نجات دیں گے، تیسرا قرض سے آپ کو نجات دیں گے، سستی سے آپ کو نجات دیں گے۔ بڑا مجرب عمل ہے، شاید ہی کوئی صحابی رسول ہو جس نے اس عمل کو سیکھا نہ ہو۔ تو وہ عمل آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے، الحمدللہ کئی سالوں سے میرا معمول ہے۔ وہ عمل یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ان الفاظ کو دوبارہ سیکھ لیں تاکہ آپ کا تلفظ صحیح رہے، تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اس عمل کو آپ نے صبح کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے، یا صبح کی نماز کے بعد رہ گیا تو بعد میں پڑھ لیں، اور شام کے بعد آپ نے اسے 10 مرتبہ پڑھ لیا۔ تو ابو امامہ رضی اللہ عنہ چند دن بعد آئے، مفہوم حدیث ایسی ہے، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، یا رسول اللہ اس دعا کی برکت سے اللہ نے میری تمام پریشانیاں ختم فرما دی اور میرا سارا قرض جو ہے وہ ادا ہو گیا۔ اب آپ کا اگر قرض ہے، کاروبار نہیں چل رہا، رشتوں کا مسئلہ ہے، جابز کا مسئلہ ہے، باہر ممالک جانے کا مسئلہ ہے، ویزے کا مسئلہ ہے، تو یہ ایسے مجرب ہے، میرا بتایا ہوا نہیں ہے، کسی ولی کا بتایا ہوا نہیں، کسی صحابی کا بتایا ہوا نہیں، کس کا ہے؟
آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، مجھ سے جو بھی قرض کے حوالے سے ایسے گفتگو کرتا ہے کہ مولانا صاحب قرض نے مجھے خودکشی پہ مجبور کر دیا، اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں یہی عمل ان کو دیتا ہوں، اور الحمدللہ کافی لوگوں کو اس عمل سے فائدہ ہوا ہے۔ تو آپ اسے پابندی سے کریں، اللہ رب العزت آپ کی بھی پریشانیاں دور فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔